بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ گزشتہ چند درسوں میں جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آتی ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ جب ہم بالکل ابتدا میں قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو اس شخص کے مقابلے میں کہ جو بہت زیادہ قرآن سے مانوس ہے ہمیں کم سمجھ میں آئے۔ یہ ایک فطری اور طبیعی بات ہے، لیکن بطور کلی قرآن کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لینا، آیات قرآن کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لینا کہ اگر ہم ایک عام انسان بیٹھ جائے قرآن پڑھنے کے لیے تو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، تو یاد رکھیے کہ اس نظریے نے امت کو قرآن مجید سے کاٹ کے رکھ دیا، اور جب تک ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے اور تجربہ نہیں کرتے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ تجربہ کیجئے، آپ اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور کتنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے جیسے آپ اللہ کی کتاب کی آیات سے مانوس ہوتے جائیں گے اتنا اتنا یہ نور آپ کے فہم کو، آپ کے باطن کو، آپ کے قلب کو روشن کرتا جائے گا، آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلے، نہ کہ اس سے پہلے قرآن کے علاوہ ادھر سے سن کر ادھر سے سن کر آپ نے باتیں اپنے ذہن میں جمع کر لی ہیں، اب قرآن کی باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری باتوں سے تو ٹکرا رہی ہیں، اب آپ پریشان ہو جائیں اور پھر کسی کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ سے کہے کہ تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، تم قرآن کہاں سے سمجھ سکتے ہو، اور اس طرح پھر آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں جس پر اکثریت امت اسلام کی پہنچی ہوئی ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہم دانستہ یا نہ دانستہ اللہ کی کتاب کی بے قدری کر رہے ہیں اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے قدری کر رہے ہیں کہ اس ہمارے خالق نے ہماری نصیحت کے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ بےہودہ ترین بات ہے، اور کامن سینس، سادہ عقل جو ہے اس سے بھی بندہ غور کرے تو انسان پر یہ بات واضح ہے کہ اللہ اگر یہ قرآن ہمارے سمجھنے، ہماری سمجھ سے باہر ہوتا، ہماری عقلوں سے باہر کی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے بارے میں نہ فرماتا یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ نور ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کرو۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہ کرتا، لیکن کیونکہ اس نے کی ہے اور وہ سب سے بہتر اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے، اس مخمصے سے اور اس بدترین قسم کی بیماری سے خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کو، ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ پس خلاصہ کیا ہے، توجہ فرمائیں کہ جو قرآن کی آیت نے بات کر دی وہ واضح ہے جتنا وہاں بیان کیا گیا، ہاں اس کی اگر کچھ تفصیلات ہیں جو بتانا ضروری ہیں اور جو قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بتاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ کے بعد مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ کے پاکیزہ خاندان کے افراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام انہی رسول اللہ کے فرامین کو بتاتے بھی ہیں اور ان کی مزید وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ خود ان ہستیوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے، بلکہ ہم رسول اللہ کے فرامین
وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی دین کامل ہو گیا تھا، دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بعد میں آنے والا دین میں کسی بات کا اضافہ کرے۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کامل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہ کر سکے کہ یہ کمی ہے اس میں، دین کامل ہے، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں اسلام کو تمہارے لیے بطور دین انتخاب کرنے سے راضی ہوں، یعنی میں راضی ہوں کہ تم اسی اسلام کو اپنا آئین زندگی بناؤ۔ تو اہل بیت اطہار رسول اللہ ہی کے فرامین کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے فرمایا اقیم الصلاۃ۔ اب یہ بات واضح ہے، اقیمو کا معنی عربی زبان جو جانتا ہے اور جاننے والا اگر ترجمہ کرتا ہے تو واضح ہے۔ ہاں مثلا ترجمہ کرنے والے کی اگر کوئی کمی ہے تو وہ انسانی خطا ہے، اور وہ چند جگہوں سے موازنہ کر کے، کمپیریزن کر کے، سوال کر کے عربی لغت کے ذریعے وہ واضح ہو جائے گی۔ اقیمو واضح ہے کہ یہ جب عرب کہتا ہے اقیمو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ جب میرا رسول اس قرآن کی آیت کو تلاوت کرے گا اور کہے گا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو سننے والوں کے ذہن میں کیا تصور جائے گا۔ کوئی ایسی کوڈ زبان نہیں تھی کہ رسول پاک تلاوت کر دیں اور سننے والے ویسے ہی بیٹھے ہوں بلینک مائنڈڈ، خالی دماغ، اور وہ رسول پاک سے کہیں کہ اب آپ بتائیں یہ اقیمو کا مطلب کیا ہے اور الصلاۃ کا مطلب کیا ہے۔ صلاح کا معنی بھی ان کو معلوم تھا۔ ہاں یہ جو الصلاۃ ہے یہ ایک خاص عبادت ہے، یہ کس طرح پڑھی جائے گی؟ 5 وقت کی نماز ہے، صبح میں کتنی رکعتیں ہوگی، ظہر عصر مغرب عشاء میں ان میں کتنی رکعتیں ہوں گی، اور اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، قیام کی حالت میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع کی حالت میں کیا پڑھا جائے گا، سجود میں کیا پڑھا جائے گا، تشہد میں کیا پڑھا جائے گا، یہ سارے کے سارے احکام یہ قرآن نے بیان نہیں کیے، یہ اللہ کا نبی بیان فرمائے گا۔ پس قرآن نے جتنی بات کر دی ہے وہ واضح ہے، اس کو اگر کوئی کہے کہ وہ واضح نہیں ہے تو یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ٹکرانا ہے جو کہہ رہے کہ یہ بیان ہے۔ جن چیزوں کی وضاحت ضروری تھی اور قرآن میں ان کی وضاحت نہیں کی گئی، جیسے میں نے عرض کیا مثلا نماز کے احکامات، حج کے احکامات، اور بہت ساری باتیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کی طرف سورہ قیامت کی آیت نمبر 19 میں اشارہ ہے کہ یہ آیات جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں ان کے اندر جو مزید بیان کے قابل چیزیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا اے رسول آپ بالکل اطمینان خاطر رکھیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ جلدی نہ کریں اپنے بے حد شوق کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ کوئی کلمہ قرآن کا کوئی حرف آپ سے رہ نہ جائے، آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو اطمینان سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس میں جو باتیں قابل وضاحت ہیں ان کی وضاحت کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع اس بیان کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، جتنا کچھ قرآن نے کہا ہے اس کو مزید کسی کی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک نئے آدمی کے لیے، کم علم آدمی کے لیے، جیسے ایک استاد ہو تو وہ بچے کو پڑھائے تو استاد کا تجربہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بچے کو اچھی طرح سے پڑھا سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن قرآن کی آیات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اس بہتان نے بڑا ہی تلخ پھل دیا ہے معاشرے میں، اور لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر دیا، دین کو قرآن سے نہیں سیکھتے، اور جب تک اس مرض کا علاج نہیں ہوتا اس امت کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے نظریات بنا لیے۔ جس دن قرآن کو قائم کر دیا جائے گا اس معاشرے میں، اور جس دن قرآن لیڈر بن جائے گا اور قرآن رہنما بن جائے گا، اور سب اپنے نظریات کو اس کے سائے میں لے کر آئیں گے، نہ کہ اس کی آیات کو
توڑ موڑ کر زور لگا کر اپنے نظریات پر تطبیق کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن یہ بیماری دور ہو جائے گی اس دن اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے گا اور اس امت کو اکٹھا بھی کر دے گا۔ تو بس قرآن کی آیات خود واضح ہیں، جن چیزوں کی تفصیلات بتانے کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی دوسری قسم کہ جو رسول پاک کے پاس آتی تھی اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ رسول پاک کی احادیث ان کے فرامین کے ذریعے وہ امت تک پہنچی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔